اور تو اب روتی ہوئی جاتی ہے حضرت میاں ایسا تعویذ بنا دو جو میری بیٹی قبضے میں آ جائے. اب تو میاں کو لٹکا دیے گردن میں تب بھی قبضے میں نہیں آئے گی. تعویذ تو چھوڑا رہا. ذرا سوچ کون سدھارے گا یہ؟ کون کہے گا؟ کون اپنی بیٹیوں سے موبائل لے گا؟ کہ امام صاحب دوپٹہ اڑائیں گے، مفتی صاحب اڑائیں گے، پیر صاحب اڑائیں گے؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ ذرا قرآن کی آیت سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بڑا بچا رہا. ابا دیکھو کتنا سیدھا کتنا بولا. تمہارے یہاں پروگرام ہو، شادی ہو، فنکشن ہو، کوئی بھی پروگرام ہو تو 50 اگر عورتیں لڑکیاں ہو تو ایک بھی اللہ کی بندی ایسی نہیں ہوگی جو ڈھنگ کے کپڑے پہنے. سب کے دوپٹے ادھر ہوں گے، سینہ کھلا ہوا ہوگا. 18 سال کی بچی ہے، 17 سال کی، 19 سال کی بچی، اسی کا دوپٹہ ادھر پڑا ہوگا، بال پھیلے ہوں گے. اس ابا کو شرم و حیا غیرت نہیں ہے. سب سے پہلے جوان بیٹی کا جسا ابا دیکھ رہے ہیں. ان پرانے لوگوں سے پوچھو، ان کی بیٹی، ان کی بہن ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. پوچھو پہلے کی عورتیں اتنی شرمدار، اتنی حیا، نکل کے نہیں جاتی تھی 2-4 آدمی. اب تو 3-4 اکٹھی ہوئی اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ٹھٹے مار رہی ہیں. کے اور ابا بھی دیکھ رہے ہیں، اماں بھی دیکھ رہی ہے، سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں. سب ایک طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور وہ بڑے بڑے موبائل لیے سیلفی مارتی کر رہی ہے. کون آئے گا سدھارنے کے لیے؟ یہ بس جنتی ایک نعرہ لگا دیا کہ کون کون جنتی ہے ہاتھ کھڑے کرو تو 10 لوگ کھڑے کر لیں گے. جنتی کھڑمتو کہیں گا عشاء کی نماز پڑھ کے آیا نہیں، جنتی ہے. جمعے مسجد میں جا کے جھانکتا جنتی ہے. سمجھے؟ کبھی عید کو چلا گیا جنتی ہے. یہ نہ جانے کتنوں کا گلا دبا رہا جنتی ہے. نہ جانے کتنے لوگوں کا مال کھا رہا جنتی. ارے جس نے کلمہ پڑھا جنت میں تو جائے گا. میں بھی کہتا ہوں نبی نے فرمایا مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی ہوگی. ساری لہر نکال دی جائے گی. ڈینٹنگ پینٹنگ بڑھیا والی ہوگی. سمجھے؟ ریٹ ماں سے رکھ کے بڑھیا والا کرایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھ لینا اگر ظہر کا ٹائم ہو تو ایک بھی بہن وضو بناتی ہوئی نظر. ارے یار پہلے کتنی عورتیں تھی، ان کے گھر میں ولی پیدا ہوتے تھے. اب ہو رہا ہے ولی پیدا؟ اب تو 8 دن میں فون آیا حضرت رات بھر کہاں کر رہا، چھپی نہیں رہی. پیٹ میں بچہ 6 مہینے ہو گئے، 5 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، موبائل میں سیریل دیکھ رہی ہے بھوتوں والا. وہ پاکستان کے سیریل دیکھ رہی ہے موبائل میں، سینے میں رکھ کے سو گئی، خواب میں وہ بھوت دیکھ رہی ہے. اب کہہ رہی ہے ساتھ میں تعویذ لگا دی، بڑا ڈر لگ رہا ہے. بڑے پیر کی ماں کو ذرا دیکھو کہتا لیا اگر پیڑ اچھا ہو تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے، زمین اچھی ہو تو فصل بھی اچھی ہوتی ہے. ذرا دیکھو بڑے پیر کی ماں پیٹ میں بچہ ہے، صبح کو قرآن پڑھ رہی ہے، دوپہر کو پڑھ رہی ہے، شام کو پڑھ رہی ہے، صبح سے لے کر شام تک قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے، برتن مانج رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، جھاڑو مار رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے. پیٹ میں بچہ صبح سے شام تک 15 پارے پڑھ لیتی ہے. پیدا ہونے والا بچہ 15 پاروں کا حافظ قرآن ہوتا ہے. اور آج
آج توبہ 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 توبہ، اللہ برکت کی فرمائے۔ ایسے حالات کے مطلب یہ اماں کہتی نہیں، جوان بیٹی اس کا دوپٹہ کہیں ہے، بال پھیلے پڑے، کوئی شرارے غرارے پلاجو لالو پہن لیے اور اتنی بے حیائی سے گھومتی پھرتی ہے، نہ ابا کی شرم، نہ اماں کی شرم، نہ تاؤ کی شرم، نہ خالو کی شرم، نہ مامو۔ اچھا چلو انہیں تو چھوڑو، ان تاؤوں کو بھی شرم نہیں۔ کم سے کم ایک مرتبہ ٹوک دیتے، مرچ تیز ہو جاتی، اس کی تیوری بگڑ جاتی ہے، نمک تیز ہو تو کہتا کھانا برباد کر دیا، اور بیٹی یہاں سے آدھا جسم دکھا رہی ہے، وہ پھر رہی ہے کہ ریچھ گھوم رہا ہے تو کچھ نہیں بگا۔ ماحول بگڑ گیا، ماحول۔ لڑکیاں بہت بھاگ رہی ہیں، اچھا ایسے بھاگ رہی ہیں، بلکہ لڑکیاں بہت بھاگ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا مال پہلے نہیں ہوتا ہے۔ تم نے اتنا بڑا جو یہ موبائل دے دیا، تھوڑی شرم تو آنی چاہیے۔ مجھے اتنا بتا دو، یہ بیٹی کو اتنا بڑا جو موبائل دیا، کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو بات کرنے کو تم نے انتظام کر دیا؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں، فیس بک چلائے گی کہاں؟ اور اسی موبائل کے ذریعے جب لڑکیوں کو موبائل گیا تو 8-10 لفنگے لڑکے پیدا ہوئے، وہ بھی شادیوں میں ایسے گھومتے ہیں جیسے پورانے کتے۔ میری تقریر تھوڑی کر رہی ہوتی، سن لی ہوتی، ایسا لفر لفر کرتا، بال جیسے سہی کے کانٹے کھڑے ہیں، کوڑوں میں گوشت نہیں ہے، پینٹ نکلی جا رہی، نیکر دکھ رہی ہے جیسے کالا گریس لگا ہوا۔ جوتے اگر نکال دینا تو لوگوں کو ناک پکڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ بس گال میں گڈے، آنکھیں پیراری ہے، نیلے پیلے گالے کر لیے، وہ چل رہے، اور گلے میں پہنتا چین، اور اب لگایا کنگا کنگا، اور جگہ پہ کیوں تکتا پھر رہا؟ تیری میری بہن بیٹی، اس سے کہو تیری اماں گھر میں، اسے جا کے تک، تیری بہن گھر میں جا، اس کے پاس جا۔ کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یہ جب ٹھنڈا نکما آوارا ٹکٹوں میں کبھی در تریف سنو، اگر اجازت تو سنا دوں اور منہ کو کلے جا جائے۔ بات لڑکی یا لڑکا لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کا بچہ، اور نہ اس کا ابا ٹوکے، نہ اماں ٹوکے، نہ بھائی ٹوکے، نہ بہن ٹوکے، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس لفنگے سے پوچھو، تو جو کتے بھونکاتا پھر رہا محلے میں، کتے لڑاتا پھر رہا محلے میں، اس لفنگے سے پوچھو جیسے تیری بہن بیٹی کی عزت، ماں کی عزت، دوسرے کی بہن بیٹی ماں کی عزت ہے۔ نبی فرماتے ہیں، لوگوں میں حدیث سناؤ، وقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا يدخلون الجنة على عقل والديه والديوث ورجلة النساء۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کتنے لوگ بولو؟ کتنے بولو؟ 3 لوگ نہیں جائیں۔ اور اگر نبی منع کرتے تو کوئی مفتی صاحب لے جائیں گے؟ نبی منع کرتے تو کوئی امام صاحب لے جائیں گے؟ نبی روک دے تو پیر صاحب کتنی ٹانگیں دبا لی ہو تم پیر کی؟ اگر نبی منع کرتے تو پیر صاحب نہیں لے جا سکتے۔ میں اصلی اور اچھے پیروں کی بات کر رہا ہوں، نقلی پیروں کی بات اتنا بڑا بدماش ہے پیر، اتنا بڑا نالائق، پاؤں پھیلا دیتا اور تو کہتا دبا، اور سے دبا کہ رہی ابا ابا۔ اس مریدہ کی بھی پٹائی ہوگی اور اس پیر کی بھی پٹائی ہوگی۔ ایسا پیر جو عورتوں سے ہاتھوں دباتا ہو، تنہائی میں عورتوں سے ملتا ہو، سمجھے بے پردہ بات کرتا ہو، ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں۔ پھر پیر میں اور گنڈے میں فرق کیا رہی ہے؟ اتنا بڑا فرق ہے، وہ یہ ذرا پگڑی اڑی لگا کے دیکھ رہے ہیں اور گنڈا ذرا ہار سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو بتا رہی ہے۔ ارے اس پیر میں اور گنڈے میں کیا فرق رہا؟
پیر دیکھنا تھا نا تو سرکار مفتی اعظم کو دے، دیکھنا تھا نا تو مخدوم پاک کو دے، پیر دیکھنا نا صابر پاک، ارے یار یہ تو غازی بابا کو دے۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک کو بتاؤں گا، 2 کو ہلکا مگر ایک پہ فوکس۔ وہ مائیں سن لیں جن کی بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہیں۔ اب تم کتنی نماز پڑھ لی، وہ مائیں سن لیں جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ جو چیٹنگ کرتی پھر رہی ہے، اور میں تو مان نہیں سکتا، ہر اماں کو پتا ہے میری بیٹی کہاں اور کس سے بات کر رہی ہے، اور اگر نہیں پتا ہے تو یہ اماں پاگل ہے، تو اسے ماں بننے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر ماں بنی کیوں؟ بس بچے پیدا کر، تھوڑا پڑ بچے پیدا کر دو، اس کا نام ماں ہے۔ ایسے لوگ کتیے بھی بچے پیدا کر دیتے اور زیادہ کرتی ہے وہ، لیکن ماں ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ غور کرو، ذرا توجہ کرو، اور بات سنو، جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہیں، جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ سیٹنگ کر رہی ہیں، جن کی بیٹیاں شادیوں میں بے پردہ گھوم رہی ہیں، حضرت شادی ہو، ظہر کا ٹائم آ جائے، 50 عورتیں ایک بھی وضو بناتے ہوئے نہیں ملے گی، ایک بھی، ورنہ اندر کا وہ کلر دکھ جائے گا، اوپر کا پینٹ دھل جائے گا، جو بیوٹی پارلر سے آئی ہو ساری محنت ختم۔ تم چوری کرو، لکوری کرو، ڈھوکوری کرو، کسی کا گلا دباؤ، کسی کو مارو، باقی سے بیوٹی پارلر کے پیسے چاہیے۔ ذرا سن لے ماں باپ، سن لے میری طرف توجہ دے، مائیں سنے، باپ سنے، اب میں لڑکیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس ماں کو کہہ رہا ہوں جس کی بیٹی ہے، اور اس باپ کو کہہ رہا ہوں جس کی بیٹی ہے۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ دل کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، دل کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، دل کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہے، دل کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہے، دل کی بیٹیاں بے حیاؤں کی طرح گھوم رہی ہے، اور وہ ماں باپوں کے چال و چلن سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ ہے کوئی اب لے جائے گا جنت میں؟ بولو، اگر نبی منع کر دے نا تو نمازیں بھی نہیں لے جا سکتے، اگر نبی روک دے تو روزے بھی نہیں لے جا سکتے، اگر نبی روک دے تو زکات، اتنا کام تو تم ہی کرو گے نا۔ کس کی ضرورت ہے؟ اماں ابا کی۔ کس کی ضرورت ہے بولو؟ اور ایک شوہر بھی دیوس ہے، وہ کون شوہر؟ جس کی نئی نئی شادی ہوئی، پھر تو پیار میں لٹو گھوم رہا، لٹو، نئی نئی شادی ہوئی، خود جا کر کے تاغے سے بال اکھڑوا گیا، تاغے سے۔ میں نے دیکھا نا تو تاغے والا ایسا کر کے منہ میں دبائے گا، پتہ نہیں کیسے چرخی بناتا، اور یہ کوئی ہوئی کر رہا ہے، میں نے کہا چکنا ہو جائے، چکنا کیا ہو جائے؟ چکنا، اور پھر لگائے گا پتہ نہیں کون کون سے آٹے، پھر وہ ریگ وہاں سے رگڑ کے یہ بھی تیار ہوئے، اور بیوی ہو گئے بیوٹی پارلر پہ تیار۔ ادھر اس نے پینٹ کوٹ پہنا، ادھر اس نے وہ چمکدار ساڑی، یا جیسے کپڑے ویسے ہی زیور، ویسے ہی مہندی، اور جنہیں کون کون سے کلر کی، اب دونوں نے ایسے کر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، اب جا رہا ہے شادی میں۔ یہ ساتھ چلا پیار کا جواب، کہا جا رہا ہے شادی میں۔ بارات میں پہنچے، بس یہ لال والی کرسی میدان میں رکھ دی، ایک ادھر بیٹھی ہے، یہ ادھر بیٹھا، ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، اور بس باتیں چل، پوری بارات دیکھ رہی ہے ان بے حیاؤں کو۔ کیا دیکھ رہے؟ پوری بارات دیکھ رہی ہے، کھانا آیا تو ایک ہی پلیٹ میں وہ اسے کھلا رہی ہے، وہ اسے کہہ، اتنے میں نا لڑکی کی اماں آ گئی، اور آ کر کے بولی دیکھو کتنا پیارا داماد ملا، یہ پیار سے بڑھوا
یہ پیارا، یہ بے حیا ہے، بے حیا۔ گالی تو نہیں ہوئی، معاف کر دیو یار، تھوڑا سخت تلتا ہوں۔ اس اماں مچری سے پوچھو تو تو کہاں سے اماں بن گئی؟ کہہ رہی دیکھو تو کتنا پیارا تھا اماں، تو ملا گیا ارے پیارا نہیں ہے، بے حیا، بے حیا۔ تم اس کو پیار کہتے ہو؟ اگر ایسا، اور ایک جگہ تو ہم نے یہ دیکھا لے گیا گول گپے کھلانا ہے، اگر ریچ فوٹو لگے رہی تھی کیونکہ لالی مل جاتی ہے، لالی بھی جڑ جاتی ہے حضرت۔ اتنا بڑا منہ کبھی زندگی میں نہیں کھایا، پورا پتاگا چھڑاک چل رہا، کہاں کیسے رہی تھی یار، سمجھ رہے ہو؟ اب اندازہ لگا کیونکہ نہیں جانتی، اور یہ بھی اتنا بڑا گپی، اتنا بڑا جھوٹا، باتیں کر رہا ہے، بولے تیری گود میں تو چاند ستارے توڑ کے لا کر رکھوں اور چھت پہ چلا نہیں جا رہے ٹینڈر سے، سمجھ آسمان پہ سے لائے گا چاند ستارے توڑ کے۔ ذرا سوچ غور کرو، اب سنو حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی ایسا شوہر ہے تو وہ پیار کرنے والا نہیں ہے، وہ بے حیا، بے حیا دوست۔ اب دیکھا نا لوگوں نے دوست بنا رہی، چلو میڈم میڈم میڈم، اب سب دوست آ رہے ہیں ملنے، تو دوستوں سے کہہ رہے ہیں شی از مائی وائف، انگلش کا بھوت چلو، وہ کہہ رہی ہیلو، توبہ توبہ لا حول ولا قوت، بالکل ناچ رہا تھا، ناچ۔ ایسا اگر کوئی شوہر ہے جو اپنی بیوی سے دوسروں کو ملواتا ہے، اس کی بے حیائی پر راضی ہے، تو وہ شوہر دیوس ہے، دیوس ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تمہاری بھی، ناظم صاحب کی بھی، شاعر صاحب کی بھی، عالم صاحب کی بھی، ان کی بھی، سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ بولو۔ اور میں تو حدیث بھی پڑھ رہا ہوں ساتھ میں، مگر جو دنیا میں چل رہا ہے نا وہ اتار کے دکھا رہا ہوں، کسی دوسرے کے اپنے کرتوت دکھا رہے ہیں آپ کو، پہلے میں بعد میں آؤں۔ جب تک مسلمانوں کی بچیاں حیادار رہیں تب تک گھروں میں کبھی حافظ قرآن پیدا ہوتا تھا، کبھی ولی پیدا ہوتا تھا۔ کسی دھرم، کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ جس عورت میں ولی پیدا ہے ان عورتوں کا مقام کم ہے کیا؟ عورت ہی وہ ہے جس نے ولی کو پیدا کیا، غوث کو پیدا کیا، غریب نواز کو پیدا کیا، مخدوم پاک کو پیدا کیا، وارث پاک کو پیدا کیا، شاہ مدار پاک کو پیدا کیا، سید سالار مسعود غازی کو، جس نے ولی بوددہ وجدہ نقبہ غوث خطبہ جس نے بھی جنم لیا وہ مرد نے نہیں، وہ عورت نے پیدا کیا۔ مگر وہ عورت کون تھی؟ دیکھو وہ دو بچے اپنی باتیں کر رہے ہیں، وہ دیکھو تینوں بیٹھے ہوئے، دیکھو انہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ادھر دیکھو بیٹا، کہاں دیکھ رہے؟ ادھر دیکھو، ادھر میری طرف توجہ دو، جلسے میں آئے ذرا توجہ، کیونکہ میں آنکھیں کھول کے تقریر کرتا ہوں۔ ایسے حالات ہو رہے ہیں، ایسے اللہ لوگ آج ہم پہ انگلیاں اٹھاتے تھے، طنز کرتے تھے۔ پہلے عورتیں حیادار تھی، وہ بداتی، جن عورتوں نے کیا پیدا کیا؟ ولی پیدا کیا، ان کے گھر میں حافظ قرآن عالم پیدا ہوئے، مگر وہ عورتیں کتے بھونکانے والی نہیں تھی، جسم دکھانے والی نہیں تھی، یاسمین یہاں تک مہندی لگانے والی نہیں تھی، بے حیاؤں کی طرح چار لڑکی ایک دوسرے کو دھکے مارنے والی نہیں تھی، بلکہ پردے میں رہنے والی تھی۔ حضرت ہمارے ایک ملنے والے تھے، انہوں نے کہا نا بڑے بھائی چلتے سید صاحب ضرور آنا شادی۔ میں نے کہا ٹھیک، ہلوانی کی بات ہے، میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا کار یہاں روکو،
انہیں فون کیا، جب آئے تو دیکھا بہت سجا ہوا میرج ہال تھا، اسی میں جانا۔ جب دیکھا حضرت اللہ معاف فرما، 15 سال کی عمر سے حضرت 20-22 سال کی عمر کی لڑکیاں میرج ہال کے گیٹ پہ 10-12 ادھر کھڑی تھی، 10-12 ادھر، ان کی سب کی ساڑیاں پہناوا ایک سا، ان کی جوتوں سے لے کر پہناوا ایک سا۔ ساڑی کا پہناوا ایسے باندھتی ہے نا، اگر ادھر کا جسم ڈھکا ہوا تو ادھر کا آدھا کا کھلا ہوا، اگر ادھر کا ڈھکا ہوا تو ادھر کا آدھا کا کھلا ہوا۔ ان کے ہاتھ میں پھولوں کی ڈلیا تھی، کیا تھی؟ ایک ڈلیا تھی سجی ہوئی، اس میں پھول کی پتی تھی نا، اب جو بھی آتا تھا ویلکم ویلکم، جو بھی آتا، توبہ توبہ لا حول، جیسے پہلے یہودیوں میں ہوتا تھا، عیسائیوں میں ہوتا تھا، سمجھے؟ آج